السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم علم النحو کا اگلا سبق پڑھیں گے، افراد کے اعتبار سے اسم کی اقسام۔ اب ہم نے کلمے کی اقسام کو بھی جان لیا، کلمہ اور جملہ دونوں کو دیکھ لیا، کلمہ اور کلام جو ہے دونوں کو دیکھ لیا، جان لیا، سمجھ لیا۔ اب آگے اسم کی اقسام بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں افراد کے اعتبار سے، یعنی افراد یعنی گنتی کے اعتبار سے اسم کی تین قسمیں ہیں، واحد، تثنیہ، جمع۔ واحد کے بارے میں آپ جانتے ہی ہیں کہ ایک فرد یا ایک شے پر دلالت کرے، تثنیہ دو افراد پر دلالت کرے، جمع بہت سے افراد پر دلالت کرے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربی میں دو کے لیے علیحدہ کلمہ استعمال ہوتا ہے، اسے تثنیہ کہتے ہیں۔ تثنیہ جو ہے وہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ واحد کے آخر میں الف ساکن اور نون مکسور یعنی زیر والا نون لگانے سے بنتا ہے، یا جو ہے اس کے آخر میں یا ساکن نون مکسور لگتی ہے۔ یہ دونوں صورتیں ہیں، یا ساکن نون مکسور اور الف ساکن نون مکسور، جس طرح کہ رجلینی، کاملینی، یہ دونوں تثنیہ کے صیغے ہیں۔ اور اس کے بعد آگے آ جاتا ہے جمع۔ جمع جو ہے وہ اسم ہے جو دو سے زیادہ افراد پر دلالت کرتا ہے، جیسے اشجار، قصور، شوارع، جبال وغیرہ وغیرہ۔ جمع کی قسمیں، مین چیز یہ ہے جمع کی اقسام۔ جمع کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے جمع سالم اور ایک ہے جمع مکسر۔ سالم یعنی صحیح سالم، مکسر ٹوٹی ہوئی، انکسر ینکسر سے نکلا ٹوٹی ہوئی، ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ جمع سالم وہ جمع ہے جو واحد سے جب اس کو جمع بنائے تو واحد کا صیغہ اسی طرح ہی پورا کا پورا رہتا ہے، بس آخر میں کچھ حروف بڑھا دیے جاتے ہیں، وہ صحیح سلامت رہتا ہے۔ جیسے عاملن سے عاملون، عامل پیچھے پورا، آگے واو نون لگا ہوا ہے۔ عاملتن سے عاملاتن، عامل پیچھے پورا، آگے الف تا لگا ہوا ہے، بس صیغہ پورا صحیح سلامت رہتا ہے، اس لیے اس کو جمع سالم کہتے ہیں کہ اس کا واحد والا صیغہ پورا کا پورا جمع میں استعمال ہوتا ہے۔ اور جمع مکسر وہ ہوتی ہے جس کا واحد سے جمع بناتے وقت واحد کا صیغہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کی بنا ٹوٹ جاتی ہے۔ جیسے رجل ان سے رجال، اب رجل پورا نہیں، بیچ میں الف آ گیا۔ کتاب ان سے کتب، اب یہ کتب پورا نہیں ہے بلکہ اس کے اندر الف ختم ہو گیا۔ شجر ان سے اشجار، اس کے شروع میں اضافہ اور جیم کے بعد الف کا اضافہ ہو چکا ہے، تو یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہے ہیں، اس لیے اسے جمع مکسر کہتے ہیں۔ پھر جمع سالم جو ہے اس کی آگے وہ کہتے ہیں دو قسمیں، ایک ہے جمع مذکر سالم، ایک ہے مؤنث سالم۔ مذکر سالم آپ نام سے سمجھ گئے کہ مذکر افراد پر دلالت کرے گی، مؤنث سالم جو ہے مؤنث افراد پر دلالت کرے گی۔ بس فرق یہ ہے، بنانے کا طریقہ ان کا یہ ہے کہ جمع مذکر سالم جو ہے واحد کے آخر میں واو ساکن نون مفتوح لگانے سے بنتی ہے، یعنی زبر والا نون ہوگا، یا یائے ساکن نون مفتوح لگانے سے بنتی ہے، جیسے عاقلن سے عاقلون، واو ساکن نون مفتوح یعنی زبر والا نون ہے۔ عالم سے عالمین، عالمین جمع ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ وہی ہے، عالمین جمع ہے۔ وہ عالمین ہے اور یہ عالمین ہے، فرق ہے دونوں، وہ عالم سے نکلا اور یہ عالم سے نکلا، ٹھیک ہے۔ آگے جناب شرائط ہیں، اس کی شرط یہ ہے کہ یہ مذکر ذوی العقول کے علم یعنی نام سے بنتی ہے۔ علم نام کو کہتے ہیں، علم کس کو کہتے ہیں؟ نام کو۔ علم کو عربی میں جھنڈے کے لیے بھی علم استعمال کرے، اس لیے وہ اہل تشریع اپنے جھنڈے کے لیے علم کا استعمال کرتے ہیں نا، علم لگایا ہوا ہے، وہ علم کا معنی جھنڈا ہے، ٹھیک ہے جی۔ علم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جھنڈا۔ تو جھنڈا بلند ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اسم کا لغوی معنی نشانی یا بلندی ہے، تو علم جو ہے یہ نام ہوتا ہے اور یہ نشانی کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے، جھنڈا جنگوں میں استعمال کیا جاتا ہے نشانی کے طور پر۔ پرچم جو ہے یہ پاکستانی پرچم ہے، پاکستانی فلیگ جو ہے یہ بھی نشانی ہے پاکستانیوں کی، تو یہ نشانی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ علم کو جھنڈا بھی کہتے ہیں اور علم اصل میں نام ہوتا ہے۔ یعنی جمع جو ہے مذکر ذوی العقول، ذوی العقول کہتے ہیں عقل رکھنے والی، شعور رکھنے والوں کے نام سے بنتا ہے اور اس کی صفت سے بنتی ہے۔ یہ جمع جو ہے جو عقل رکھنے والے مذکر ہیں ان کے نام اور ان کی صفت سے بنتی ہے۔ عقل رکھنے والے کون ہیں؟ انسان، یہ باشعور ہے، انسان عقل مند ہے، اور جنات یہ عقل رکھتے ہیں، باقی عقل نہیں رکھتے، شعور نہیں رکھتے، باقی جانور ہیں وہ شعور نہیں رکھتے۔
اب جیسے محمد ان سے محمدون، عامل ان سے عامل، محمد نام ہے، نام سے جمع بنائے گی، عامل جو ہے یہ صفت ہے عمل کرنے والا، عاقل بھی صفت ہے، عاقلون بنائی اس سے، تو یہ نام اور صفت دونوں سے بنی۔ جمع مونث سالم جو دو سے زیادہ مونث افراد پر دلالت کرتی ہے، اور بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مونث کے آخر سے گول تا ہٹا دی جاتی ہے، اس کی جگہ پر الف تا لگا دیا جاتا ہے۔ مسلمتن سے مسلماتن، شجرتن سے شجراتن۔ شرائط کیا ہیں مونث میں؟ شرائط یہ ہے کہ جمع مونث ذوی العقول کے علم اور صفت دونوں سے بنتی ہے، یا جو ہے غیر ذوی العقول کی صفت سے بھی بن جاتی ہے۔ مذکر میں غیر ذوی العقول شامل نہیں ہے، لیکن اس میں غیر ذوی العقول بھی آ جاتے ہیں، جیسے زینب سے زینبات، یہ علم سے بنی، عاملتن سے عاملات، یہ ذوی العقول کی صفت سے بنی، شامخاتن سے شامخات، یہ غیر ذوی العقول کی صفت سے بن رہی ہے۔ عامل سے عمل کرنے والا، شامخاتن ہوتی میڑیاں، میڑیوں میں جان تو نہیں ہوتی، وہ جاندار تو نہیں ہے، یہ جو ہم میڑیاں بناتی ہیں نا، عورتیں بناتی ہیں میڑیاں، یہ اس کو شامخاتن کہتے ہیں، چھوٹی بریک بریک میڑیاں جو ہوتی ہیں، بالوں کی چوٹی کے اندر میڑیاں بنائی جاتی ہیں، اس کو شامخاتن کہتے ہیں۔ اس کے بعد جمع مکسر کی اقسام آ گئی، جمع مونث سالم جمع مذکر سالم آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد جمع مکسر آ گئی۔ جمع مکسر کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے جمع قلت، ایک ہے جمع کثرت، اور ایک ہے جمع منتہی الجموع۔ یہ نام اکثر غلط لیتے ہیں بچے، یہ والا نام جو ہے جمع منتہی الجموع، پھر سے ایک دفعہ سن لیں، جمع منتہی الجموع، یہ جمع منتہی الجموع آ گئی۔ تو پہلی قسم ہے جمع قلت، جمع قلت، اس کا اطلاق 3 سے لے کر 10 تک کے افراد پر ہوتا ہے، جیسے ثوبن سے اثواب۔ اس کی لمٹ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ 3 سے۔ جمع تو اب میں نے آپ کو بتایا نا 3 سے شروع ہوگی، لیکن حد اس کی کہاں تک ہے؟ 10 تک ہے۔ 7 کپڑے ہوں گے، 8 ہوں گے، زیادہ سے زیادہ 10 ہوں گے، اس سے اوپر نہیں جائے گی، اس کی حد جو ہے لمٹ 10 تک ہے۔ اس کے بعد جمع کثرت آ گئی، یہ جمع 3 سے لے کر غیر محدود افراد تک دلالت کرتی ہے، اس کی حد کوئی نہیں، لمٹ کوئی نہیں، جیسے جبل ان سے جبال وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جمع منتہی الجموع، وہ جمع ہے جس کے آگے مزید جمع مکسر نہیں بن سکتی، اس کا پہلا اور دوسرا حرف مفتوح یعنی زبر والا، اور تیسری جگہ الف، اور اس کے بعد والا حرف مکسور یعنی زیر والا ہوتا ہے، جیسے مسجد سے مساجد، پہلے 2 حرف مفتوح آ گئے زبر والے مساجد میں، تیسری جگہ الف آ گیا اور اس کے بعد والا حرف زیر والا ہے، سوار سے اساور، کنگن وغیرہ وغیرہ۔ یہاں ایک سوال اٹھتا ہے، شاید کہ آپ کے ذہن میں بھی اٹھا ہو، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اٹھا ہو۔ جمع قلت کا ہمیں پتہ کیسے چلے گا یہ جمع قلت ہے؟ جمع منتہی الجموع کی نشانی انہوں نے شناخت دے دی ہے کہ یہ جمع منتہی الجموع ہے، اس کی ہمیں پہچان دے دی، مساجد ان کے وزن پر یہ پہلے 2 حرف مفتوح، اس کے بعد الف، اور اس کے بعد والا حرف مکسور ہوگا۔ لیکن جمع کثرت اور جمع قلت میں ہم فرق کیسے کریں گے؟ تو جواب یہ ہے کہ صرف کی کتاب کے اندر آپ کو جمع قلت کے اوزان مل جائیں گے، اس کے خاص کچھ اوزان ہیں، تو پتہ چل جائے گا کہ یہ جمع قلت ہے، ان اوزان پر آئے، تو ان کے علاوہ آئے گی تو جمع کثرت ہے۔ ٹھیک ہے، امید ہے یہ سوال ویسے میرے ذہن میں آیا تھا، آپ کے ذہن میں پتہ نہیں آیا ہوگا، میں بھی جو آیا ہو تو اچھی بات ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہاں آپ نے اس کی مشق حل کرنی ہے، درج ذیل کلمات میں سے تثنیہ اور جمع الگ الگ کرنے ہیں، اور آپ نے جو جمع ہوگی اسے الگ کرنے کے بعد بتانا ہے یہ جمع کون سی ہے، جمع پھر کون سی جمع، جمع سالم ہے، جمع مکسر ہے، اگر جمع مکسر ہے تو کون سی قسم ہے، قلت ہے، کثرت ہے، کون سی قسم ہے، اور اگر آپ نے جمع جو ہے جمع سالم بتائی ہے، اگر آپ نے جمع سالم بتائی ہے تو پھر آپ نے یہ بتانا ہوگا کہ جمع سالم میں یہ کون سی قسم بن رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، جمع سالم میں مذکر سالم ہے یا جمع مونث سالم ہے۔
اس کے بعد آ جاتا ہے تیسرا سبق آتا ہے اسم کی تذکیر و تانیث کے حوالے سے. یہ تو تھا واحد تثنیہ جمع. اب مذکر مونس ہونے کے اعتبار سے کیا ہے؟ یہ سمپل سا سبق ہے، ذرا چٹکلا سا ذہن میں آئے گا. سمپل سا سبق ہے. مذکر تو شروع ہوتے ہی ختم ہو جاتا ہے، بات ہی سارا چیپٹر مونس کے اوپر ہے. یہ پورا چیپٹر مونس پر ہے. مونس وہ چیز ہے جو سمجھنے میں، عورت سمجھنے میں بہت مشکل ہے. کوئی پتہ نہیں لگتا ہے پل میں کیا ہو جائے، پل میں کیا ہو جائے. تو مذکر وہ اسم ہے جس میں تانیث کی علامت نہیں ہوتی، جیسے راجل آدمی، فارس گھوڑا، کام ہی ختم ہو گیا. باقی بحث ہی ساری مونس پر ہے. اب اگر عورتوں کو یہ سبق یاد نہ ہو تو پھر اس میں ہمارا قصور نہیں ہے، اپنی صفت ہے. وہ مونس کا سبق انہیں یاد نہ ہو، سمجھ نہ آئے تو پھر یہ اب اس میں ہمارا قصور تو نہیں ہے. مونس وہ اسم ہے جس میں تانیث کی علامت لفظاً یا معنن ہوتی ہے. اس کی 3 علامتیں ہیں. نمبر 1 گولتا. میں نے مذاق کیا کہ سیریس نہ لے لیجیے گا. گولتا یہ اسماء جامدہ اور صفات دونوں کے ساتھ آتی ہے. جیسے غرفتن، اس میں جامد آپ نے پڑھا تھا، مصدر مشتق جامد صرف کے اندر، یہ وہی جامد ہے. جیسے غرفتن کمرہ، یہ اس میں جامد کی مثال ہے. اور شاربتن پینے والی، یہ اسم صفت کی مثال ہے کیونکہ اس سے یہ آگے مشتق ہو کر آیا ہوا ہے. دوسری علامت ہے الف مقصورہ. یہ صفت مشبہ اور اسم تفضیل کی مونس کے لیے آتی ہے. جیسے عطشہ پیاسی عورت، حسنہ بشرا صغرا، آخر میں کھڑی زبر ہے. اصل میں یہ کھڑی زبر شارٹ کٹ فارم ہے الف مدہ کی. الف مدہ ہوتا ہے نا، با زبر الف با، تا زبر الف تا، یہ الف مدہ ہے. یعنی الف سے پہلے زبر ہو تو وہ الف مدہ ہوتا ہے. تو الف مدہ کی شارٹ کٹ فارم ہے. یہ عرب کے اندر شارٹ کٹ طریقے سے اس کو کھڑی زبر میں لکھ لیتے ہیں. اسی طرح الٹا پیش جو ہے یہ واو مدہ کی نشانی ہے. کھڑی زیر جو ہے یہ یا مدہ کی نشانی ہے، شارٹ کٹ فارم میں لکھا ہوا ہے. آپ نے یہ علامتیں یاد کر لینی ہیں. مونس کی علامات 3 بتائی ہیں. گول تا بتائی ہے، الف مقصورہ بتایا ہے، اس کے بعد الف ممدودہ یعنی مد والا الف. یہ صفت مونس اور اسم کے آخر میں آتی ہے. جیسے حمراء سرخ رنگ والی، صحراء ریگستان، صفراء زرد رنگ والی، حضراء سبز رنگ والی، بیضاء سفید رنگ والی، سوداء کالے رنگ والی. تو یعنی کہ یہ سارے صفات ہیں. صفات کے اندر یہ صفات کے آخر میں آئے گی الف مدہ، یعنی الف ممدودہ جو ہے یہ مد والا جو الف ہے یہ صفات کے آخر میں آئے گا. اور جو کھڑی زبر والا الف ہے یہ صرف خاص صفت مشبہ اور اسم تفضیل کی مونس کے لیے آئے گا. اس کے بعد مونس کی کچھ قسمیں آ جاتی ہیں. یہ تو تھی علامتیں، ہمیں شناخت مل گئی کہ مونس کی پہچان تھی. اب ہم نے مونس کی قسمیں دیکھنی ہیں. مونس کی 2 قسمیں، ایک ہے حقیقی اور ایک ہے لفظی. حقیقی مونس وہ ہے جس کے مقابلے میں نر جاندار ہو. جیسے بقرتن گائے، اس کے مقابلے میں سورن بیل جاندار ہے. شاتن بکری، اس کے مقابلے میں بکرا جاندار ہے. تو یہ مونس حقیقی ہے. پھر دوسری ہے مونس لفظی. مونس لفظی وہ ہے جس کے مقابلے میں نر جاندار نہیں ہوتا. اب اس کی 2 صورتیں، کبھی تو علامت تانیث لفظوں میں ظاہر ہو جاتی ہے. اس کے اندر جو اوپر ہم علامتیں پڑھی ہیں نا، علامت تانیث گول تا الف مقصورہ الف ممدودہ، وہ لفظوں میں ظاہر ہوتی ہے. جیسے ظلمتن بشرا اور صحرا وغیرہ. اس سے مونس قیاسی کہتے ہیں، یعنی قیاس کی گئی ہے کسی مونس حقیقی کے اوپر، اسے قیاس کیا گیا ہے. اور کبھی علامت تانیث لفظوں میں پائی ہی نہیں جاتی، ملتی نہیں. اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں شناخت ہی نہیں ہے. یہ سمجھا، اس کو صرف مونس سمجھا جاتا ہے. اس کو مونس سماعی کہتے ہیں. یعنی عربوں سے ہم نے اسی طرح سنا ہے. ٹھیک ہے جی، عربوں سے ہم نے اسے مونس سنا ہے، عربوں نے اسے مونس استعمال کیا، ہم نے اسے مونس استعمال کیا. نہ ہی کوئی رول ہے، نہ کوئی ریگولیشن ہے، نہ کوئی قانون ہے، نہ پتہ ہے، نہ کچھ پتہ نہیں. صرف عربوں نے اسے مونس لیا، ہم نے کہا جی مونس ہے. وہ آنکھیں بند کر کے ہم نے اس کو تسلیم کر لیا. جیسے اذن کان، ہم کہتے ہیں کان پکڑا، وہ کہتے ہیں کان پکڑی، پٹھانوں والا حساب. شمسن سورج، ہم کہتے ہیں سورج نکلا، وہ کہتے ہیں سورج نکلی. دارن گھر، ہم نے کہا گھر بنایا، وہ کہتے ہیں گھر بنائی. وہ مونس اسے استعمال کرتے ہیں. امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی سبق کی. اور یہ اس کی مشق کو آپ نے حل کرنا ہے. یہاں سے مونس اور مذکر آپ نے الگ الگ کرنے ہیں، اور پھر مونس کی کون سی قسم ہے وہ بھی بتانی ہے، اور آخر میں بتانا ہے مونس کی کون کون سی علامتیں ہیں. یہ آپ نے تیار کرنا ہے. یہ کل آپ نے ہوم ورک مجھے لکھ کر دکھانا ہے. اس کے بعد اگلا سبق آ جاتا ہے اسم فعل اور حرف کی پہچان.
اسم فعل حرف میں کی پہچان جو ہے وہ ہمیں کس طرح پتہ چلے گی؟ اب ایک جملہ پورا لکھا ہوا ہے، پورا جملہ لکھا ہوا، اس جملے میں ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اسم ہے، یہ فعل ہے اور یہ حرف ہے؟ ہم نے تعریفیں تو پڑھ لی، اسم کی تعریف یہ ہے، فعل کی تعریف یہ ہے، حرف کی تعریف یہ ہے، شناخت بھی تو ہمارے پاس ہونی چاہیے، ہمارے پاس کوئی پہچان تو ہونی چاہیے، کوئی علامت ہونی چاہیے، ہم اسے دیکھ کر پہچان لیں، فوراً دیکھ کر پہچانیں یہ اسم ہے، یہ فعل ہے، یہ حرف ہے۔ پہلے جناب اسم کی علامتیں ہیں، وہ کہتے ہیں جس پر الف لام آ جائے، ال آ جائے، جیسے الکتاب، القرآن، جس سے پہلے حرف جر آ جائے یعنی زیر دینے والا حرف آ جائے، جیسے فی درسن، جس کے آخر میں تنوین آ جائے جیسے شجرن، وہ مضاف ہو جیسے غصن و شجرن، تثنیہ ہو جیسے قلمان، جمع ہو جیسے اقلام، اس کے آخر میں یائے نسبت مشدد آ جائے، شد والی جو یا نسبت کی لگتی ہے، جیسے مکی، مدنی، ہم بولتے ہیں نا مکی، مدنی، مکی یون، مدنی یون، یہ جو آخر میں یا لگی ہوئی ہے یہ یا، تو پاکستانی، مکی، مدنی، ہندوستانی، ٹھیک ہے جی، ایرانی، تو یہ اس کے لیے یہ جو یا لگی ہوئی ہے اس کو یا نسبت مشدد کہتے ہیں، یہ اسم کے ساتھ لگے گی۔ مصغر ہو، مصغر کسے کہتے ہیں؟ یہ لفظ آپ پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں، مصغر کہتے ہیں چھوٹا لفظ، چھوٹی چیز۔ مثال کے طور پر ہے جس طرح کہ جیسے راجل آدمی، راجل سے رجیل، چھوٹا آدمی، مطلب قد میں، وہ جس کو کہہ رہے ہیں پنجابی میں کہہ رہے ہیں وہ بونا ٹھگنا جس کو ہم کہتے ہیں نا، اس کے لیے یہ مصغر کا کلمہ استعمال ہوتا ہے، چھوٹی چیز کے لیے۔ بال ہوتا ہے، بال ہوتا ہے شعر، بال، اور اس کے وہ چھوٹی سی بالی، بال ہے اگر چھوٹا سا وہ کہتے ہیں چھوٹی سی بالی، تو یعنی کہ اس طرح ہم کوئی بھی لفظ چھوٹا سا کسی چیز کو چھوٹا کر کے بولتے ہیں اردو کے اندر، تو اس کے لیے عربی میں مصغر کا کلمہ استعمال ہوتا ہے، تو اس کے لیے یہ رجیل، یہ وزن آتا ہے، رجیل، رجیلۃ، فعیل کے وزن پر یہ آتا ہے، فعیل، ذہن میں رہے گا، فعیل، فعیل کے وزن پر آئے گا۔ اسی سے ہم لفظ بولتے ہیں نا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ، اصل لفظ خدیجہ نہیں ہے، خدیجہ بھی ٹھیک ہے، وہ ایک لحاظ سے درست ہے، لیکن اصل لفظ جو ہے خدیجۃ ہے، یعنی خدیجۃ، فعیلۃ کے وزن پر، تصغیر کے وزن پر ہے، خدیجۃ۔ اسی طرح بحیرہ راہب ہے، بحیرہ ہم پڑھتے ہیں، بحیرہ ہم کہتے ہیں بحیرہ عرب، بحیرہ نہیں ہے، بحیرہ عرب، یعنی کہ عرب کا چھوٹا سمندر۔ اس کے آخر میں تانیث کی علامت گول تا آ جائے، تانیث کی علامت گول تا آ جائے، متحرک آ جائے، جیسے شجرۃ، اس کے بعد آ جاتا ہے موصوف ہو، جیسے قلم جمیل، یعنی قلم خوبصورت ہے، تو یہ قلم کی صفت لائی جا رہی ہے، موصوف ہے، موصوف بنے گا تو اس کا مطلب ہے اسم ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے مسند الیہ، مسند الیہ ہو، جیسے الغرفۃ واسعۃ، تو آپ نے مسند الیہ کے بارے میں پڑھا، مسند نہیں ہونا چاہیے، مسند الیہ ہونا چاہیے، کیونکہ مسند الیہ وہ ہوتا ہے جس کی طرف نسبت کی جاتی ہے، جس کی طرف نسبت کی جائے وہ اسم ہوگا۔ یہ بات ذہن میں رکھنی، 11 علامتیں ہیں اسم کی، 11 نشانیاں۔ اور یہ جو حرف جار آپ نے پڑھا پہلے، یہ والا جس سے پہلے حرف جر آ جائے، جیسے فی درسن، تو حروف جارہ زیر دینے والے حروف کتنے ہیں؟ یہ نیچے لکھا ہوا ہے، یہ حاشیے کے اندر جو کلمے کے نیچے زیر دیتے ہیں، یہ 17 حروف ہیں، یہ پوری وہ 17 حروف نیچے لکھے ہوئے ہیں، ان کو یاد کر لینا ہے، باؤ، تاؤ، کافو، لامو، واؤ، منزو، مزخلا، ربا، خاشا، من، ادا، فی، ان، علا، حتی، الا، با و تا و کاف و لام و واؤ و منزو و مز و خلا، اس طرح کر کے یہ واؤ کے ساتھ اور ڈالا ہوا، وقفہ ڈالا ہوا ہے۔ تو آپ اس کو تھوڑا سا سر لگا کر بچوں کو یاد کریں، جلدی یاد ہو جائے، تو بچوں کو تھوڑا ٹیسٹی بنا کر دیں سبق، تو بچے جلدی یاد کر لیتے ہیں۔ جن کو یاد ہے، جو آپ میں سے پہلے سال میں پڑھنے والے بچے اس گروپ میں شریک ہوئے ہیں، ان کے لیے میں پڑھ دیتا ہوں، وہ اسی طرح سر لگا کر یاد کر لیں۔ دیکھیں جی، باؤ، تاؤ، کافو، لامو، پیچھے پیچھے پڑھتے جائیں، باؤ، تاؤ، کافو، لامو، واؤ، منزو، مزخلا، باؤ، تاؤ، کافو، لامو، واؤ، منزو، مزخلا، ربا، حاشا، من، ادا، فی، ان، علا، حتی، الا۔ پھر سے پڑھیں، باؤ، تاؤ، کافو، لامو، واؤ، منزو، مزخلا، ربا، حاشا، من، ادا، فی، ان، علا، حتی، الا۔ تو اس طریقے سے آپ اسے یاد کریں۔ اس کے بعد آ جاتی فعل کی علامتیں۔ فعل کی کل جو ہیں وہ ٹوٹل 8 علامتیں ہیں، فعل کی، اسم کی 11 اور فعل کی 8 علامتیں ہیں۔ کیا ہے جی؟ جس سے پہلے قد آ جائے، اگر فعل سے پہلے قد آ جائے گا
جس سے پہلے قد آ جائے گا سمجھ لیجئے گا فعل ہے، جیسے قد خلت۔ سین یا سوف آ جائے تو فعل ہے، سیعلم و سوف یعلم۔ جس سے پہلے حرف جزم دینے والے حروف آ جائیں، جیسے لم یکتب، تو یہ فعل جو ہے فعل ہوگا جس کے آخر میں جزم آ جائے، جیسے انصر، تب بھی یہ فعل ہوگا کیونکہ اسم کے آخر میں جزم نہیں آتی۔ مسند ہو، جیسے ذہب ولدن، ذہب مسند ہے تو اس کا مطلب ہے فعل ہے۔ جس کے آخر میں نون تاکید آ جائے، تاکید پیدا کرنے والا نون آ جائے، جیسے لینصرن لینصرن، تو یہ بھی ان کو نون ثقیلہ نون خفیفہ کہتے ہیں، تو نون ثقیلہ خفیفہ آ جائے تب بھی فعل ہے۔ جس کے آخر میں تا ساکن آ جائے، جیسے خرجت فعلت، پڑھا تھا نا فعلت، واحد مونس غائب کا صیغہ، چوتھا صیغہ، یہ وہ والا لکھا ہوا ہے، آخر میں تا ساکن آ جائے۔ پھر آ جاتا ہے جس کے آخر میں ضمیر مرفوع متصل ہو، یہ ضمیر مرفوع متصل میں نے آپ کو پڑھائی تھی صرف کے اندر، جیسے نصرتو، اس میں تو ضمیر مرفوع متصل ہے، جیسے تا تما تم، تی تما تنا تو نا، ذہن میں آ گئی، سمجھ آ رہی وہ والی ضمیریں جو میں نے کروائی تھیں، تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد آتے ہیں حرف کی علامتیں۔ حرف کی علامات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ جس میں اسم کی اور فعل کی کوئی علامت نہ پائی جائے، بس اتنا بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، جس میں اسم اور فعل کی کوئی علامت نہ پائی جائے وہ حرف ہے۔ نہ اسم کی 11 علامتیں اس میں پائی جائیں، نہ فعل کی 8 علامتیں پائی جائیں، تو یہ حرف ہوگا۔ یعنی ٹوٹل 18 علامتیں ہیں، جن میں سے ان 18 علامتوں میں سے کوئی علامت نہ پائی جائے تو حرف ہے۔ ان 18 میں سے 8 اگر پائی جاتی ہیں تو وہ 18 نہیں 19 ساری 19 ہیں، 19 میں سے اگر 8 پائی جاتی ہیں تو 8 والی فعل والی 8 پائی جاتی ہیں تو فعل ہیں، 11 پائی جاتی ہیں تو حرف ہے۔ تو یہ سبق آج امید ہے آج کا آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا، اور یہ آگے مشق آ رہی ہے، اس مشق کو آپ حل کریں۔ اس میں سے آپ نے اسم فعل اور حرف کو پہچان کر الگ کرنا ہے۔ اسے بھی کل آپ کاپی پر لکھ کر جو ہے وہ مجھے سینڈ کریں گے۔ کوشش کریں سبق لکھ کر بھیجا کریں۔ ابھی تک میں ویڈیو جب سے ریکارڈ کر رہا ہوں، ابھی صبح میں بیٹھا ہوں، ابھی تک کسی نے کل کا سبق جو ہے مجھے نہیں بھیجا۔ برائے کرم اپنا سبق جلدی جو ہے وہ لکھ کر بھیجا کریں تاکہ میں اسے چیک کر لوں، غلطیاں نکل جائیں۔ چاہے آپ نے پہلے یہ پڑھا ہوا ہے تب بھی آپ کریں، کوشش تو کریں نا، کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ پاک کا آپ کا حامی ناصر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔